کشوب نوجوان عزیزوں اور معزز علماء کرام، پردے میں سماعت فرمانے والی میری نہایت واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پہ بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس مبارک موقع پر اپنے گھر میں اپنی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ خاموشی اختیار فرمائیں جی، خاموشی اختیار فرمائیں۔ آج جس بابرکت مناسبت سے ہم جمع ہیں وہ نہایت ہی مبارک ہے۔ قرآن کریم کی تکمیل کرنے والے بچوں کے اعزاز میں ہماری آج کی یہ تقریب منعقد ہوئی ہے، اور تقریب کا عنوان اشتہار کے مطابق قرآن اور صاحب قرآن منعقد کیا گیا ہے۔ میں تکمیل قرآن کی مناسبت سے اور اس موضوع کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں قرآن کریم کے متعلق عرض کروں گا اور کچھ صاحب قرآن کے متعلق عرض کروں گا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ آج ہمارے اندر جہاں اور بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ دن بدن قرآن کریم سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس ماحول اور معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے اور ماحول میں ہر آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا نظر آتا ہے، اور ہر آدمی کو تقریباً یہ شکوہ ہے کہ دوسرے لوگ میرے حقوق ادا نہیں کرتے۔ باپ کو اولاد سے شکوہ ہے، اولاد کو باپ سے شکوہ ہے، بھائی کو بھائی سے شکوہ ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار سے شکوہ ہے کہ فلاں میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حقوق لینے اور حقوق کے حاصل کرنے کی جنگ چل رہی ہے۔ کبھی بھی اس طرح کسی کو حقوق نہیں ملیں گے جب تک ہر انسان کی یہ سوچ ہوگی کہ سارے لوگ میرے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، میں کسی کے ادا کروں یا نہ کروں۔ بلکہ معاشرے میں امن تب ہوگا، معاشرے میں خوشحالی تب آئے گی، سب کو اپنے حقوق تب ملیں گے جب ہر ایک کی یہ سوچ بن جائے کہ میرے ذمہ جن لوگوں کے حقوق ہیں میں ان کو ادا کرنے کی کوشش کروں۔ جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری کی فکر کرے گا اور حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کو اپنے اپنے حقوق مل جائیں گے، اور معاشرے میں جو ایک دوسرے سے گلہ اور شکوہ ہے یہ بھی دور ہو جائے گا۔ بچوں کو بٹھائیں، ذرا سکون کے ساتھ بیٹھے۔ جس طرح آج ہر انسان اپنے حقوق کی فکر کر رہا ہے اور دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے، قیامت کے دن قرآن کریم بھی
انسانوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القرآن حجت لک او علیک۔ قیامت کے دن یہ قرآن کریم یا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کریم کے حقوق کو ادا کیا ہوگا، کل قیامت کے دن قرآن ان کے حق میں گواہی دے گا اور ان کی سفارش کرے گا۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کے حقوق اس دنیا میں ادا نہ کیے، کل قیامت کے دن قرآن کریم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شکایت کرے گا اور ان لوگوں کو آخرکار دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ تو جس طرح آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے متعلق اور متعلقین کے حقوق کو پہچانیں اور ان کو ادا کریں، اسی طرح اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان حقوق کو بھی ادا کریں، تاکہ قیامت کے دن قرآن کریم ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ آج کی اس مختصر مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے حقوق کو ذکر کروں گا، تاکہ اپنے اس دنیاوی زندگی میں ہم قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کے ایک انسان کے ذمہ 5 حق ہیں۔ میں جو بیان کرتا ہوں تو میں عموماً بہت تیزی سے نہیں کرتا، میں بات سمجھا کے کرتا ہوں اور مجلس کے اندر بات یاد کرایا کرتا ہوں، تاکہ گھر جا کر کوئی آدمی سوچے کہ اتنی دیر میں مسجد میں بیٹھ کے آیا ہوں تو میں نے اتنی دیر میں کیا باتیں دین کی سیکھی ہیں، اس کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ تو میں اپنے بیان کا خلاصہ شروع میں بھی بتایا کرتا ہوں اور جب بیان ختم کرتا ہوں تو اینڈ پہ بھی بتایا کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے انسان کے ذمہ کل 5 حق ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ تشریح میں جانے سے پہلے اجمالاً میں 5 حق آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ہم ایمان لائیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں۔ نمبر 3، قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو سمجھیں۔ نمبر 4، قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم پر عمل کریں۔ نمبر 5، قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کریں۔ 5 حق قرآن کریم کے خلاصتاً میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیے ہیں۔ اب میں ایک ایک کی قدر وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ یہ قرآن کریم رب تعالیٰ کا کلام ہے، رب تعالیٰ کی وحی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت کا کلام اور وحی ماننا اور
اس کو اپنی زندگی کے لیے رہنما ماننا، یہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم کو ماننے والے لوگ بھی موجود تھے، قرآن کریم کی مخالفت کرنے والے بھی موجود تھے۔ جو لوگ قرآن کریم کے مخالف تھے، یعنی مشرکین مکہ، اور اس کے بعد یہود، نصارہ اور منافقین، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے تھے کہ ان پر کوئی کلام اور کوئی وحی نازل نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو خود گھڑ لیتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے پیش فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مخالفین کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے، اور قرآن کریم کا اللہ رب العزت کا کلام اور کتاب ہونا ثابت فرمایا ہے۔ ہم سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں الف لام میم کے، اور اس کے علاوہ جو قرآن کریم کی دوسری صورتیں ہیں، متعدد صورتوں کے شروع میں یہ حروف موجود ہیں اور ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف کو الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ قطع کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، تو یہ حروف الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو طرح سے قرآن کریم کا کلام الہی ہونا ثابت فرمایا ہے۔ نمبر ایک، سورتوں کے شروع میں کچھ ایسے کلمات ذکر کیے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب ان حروف اور کلمات کو سنے تو غور و فکر کرے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ مشرکین مکہ عرب تھے، عربی جاننے والے تھے، عربی زبان میں ماہر تھے، اتنے ماہر تھے کہ ان کے غلام اور لونڈیاں بھی بسا اوقات بغیر سوچے بغیر سمجھے 100 سے زیادہ اشعار کے اندر اپنے جانوروں کے نسب نامے تک بیان کر دیا کرتے تھے۔ عربی میں اپنی مثال آپ تھے، فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کا دعویٰ تھا قرآن کلام الہی نہیں ہے، اور ان کا اپنا یہ گمان تھا کہ ہم سے زیادہ عربی جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر اس انداز سے بات کی ہے کہ دنیا آج تک حیران ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کو ذکر فرمایا۔ جب یہ حروف نازل ہوئے، الف لام میم، الف لام را، صاد، قاف، نون، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات صورتوں کے شروع کے اندر ہے۔ جب ان کا نزول ہوا، مشرکین مکہ نے ان کو سنا تو ان کی عقلیں حیران رہ گئی کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، ان میں جو کلمات اور حروف ذکر کیے گئے ہیں ان کے معانی کیا ہیں، باوجود اس کے کہ وہ عربی زبان میں ماہر تھے، عربی زبان ان کو بہت آتی تھی، فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن ان حروف مقطعات کے معنی نہ جان سکے، اور آخر کار عاجز ہو کر پریشان ہوئے کہ ان حروف کے معنی کیا ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے
ان حروف کو نازل کر کے مشرکین نے مکہ کو گویا چیلنج کیا، اگر تم کہتی ہو یہ کلام اللہ نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو حروف مقطعات کے معنی بتاؤ۔ باوجود اس کے کہ وہ عربی کے ماہر تھے، لیکن قرآن کریم کے ان حروف مقطعات کے معانی نہ بتا سکے اور معانی کو بتانے سے عاجز آ گئے اور اپنی شکست کا اعتراف کیا۔ اللہ رب العزت نے جب مشرکین مکہ کو اس طرح عاجز کیا اور شکست ماندہ کیا، اللہ پاک نے ایک اور انداز سے قرآن کریم کا کلام اللہ ہونا ثابت فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں مشرکین مکہ کو فرمایا، اگر تم یہ کہتے ہو یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے، تم بھی عربی جانتے ہو، عربی کے اندر ماہر ہو، فصیح و بلیغ لوگ ہو، تم عرب والے مل کر اس قرآن کے مقابلہ میں کوئی کتاب پہ لے آؤ، اس قرآن کے مقابلہ میں کوئی قرآن پیش کرو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا لیکن یہ لوگ جتنی بھی کوشش کریں، باوجود کوشش کے قرآن کریم جیسا کلام نہیں لا سکتے اور قرآن کریم کی مثل اور اس طرح کی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یاتون بمثلی، کبھی بھی قرآن کریم جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ نے بڑی کوشش کی، ہمیں قرآن نے کہا ہے، ہمیں رب تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم جیسی کتاب پیش کرو۔ اگر ہم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں قرآن کلام الہی نہیں ہے تو پھر ہم قرآن کریم جیسی کتاب پیش کریں۔ رات کو اکٹھے ہوتے، قرآن کریم جیسی کتاب بنانے کی کوشش کرتے، لیکن باوجود کوشش کے قرآن کریم جیسی کتاب پیش نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یوں شکست سے دوچار کیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے مزید آگے بات ارشاد فرمائی، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے بلکہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے، قرآن کریم کے اندر تو متعدد صورتیں ہیں، تم سارے عرب والے مل کر قرآن کریم جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اب پورے قرآن کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ 10 صورتوں کا مطالبہ ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ لیکن مشرکین مکہ رات کو اکٹھے ہوتے، قرآن کریم جیسی 10 صورتیں بنانے کی کوشش کرتے، لیکن باوجود کوشش کے قرآن کریم جیسی 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو اس انداز سے شکست دی ہے۔ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو قرآن کریم کے منکروں کو مزید ذلیل کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے اور اللہ پاک نے انداز اختیار فرمایا ہے اگر تم کہتے ہو یہ کلام قرآن اللہ پاک کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم سارے مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ پاک نے اس کے بعد آگے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم سارے عرب والے مل جاؤ اور ساتھ اپنے معبودان باطلہ کو ملا لو جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اپنے خداؤں کو ساتھ ملا لو۔ اب خود سارے عرب والے مل جاؤ، اپنے خداؤں کو ساتھ ملا لو، سارے ملا کر اس قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو اگر تم بنا کے لے آؤ گے تمہارے دعوے پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تم اپنی بات میں سچے ہو، یہ کلام اللہ نہیں ہے بلکہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے۔ جب ایک صورت کے بنانے کا کہا گیا مشرکین مکہ بڑے حیران ہوئے، ایک
सूरत के बनाने का मुतालबा है। अल्लाह पाक ने आगे भी फरमाया वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अपने माबूदाने बातिलों को साथ मिला लो अगर तुम सच्चे हो। फइन लम तफअलू वलन तफअलू, फरमाया अगर तुम ऐसा न कर सको, और मुस्तकबिल की पेशगोई फरमा दी है क़यामत तक ऐसा होगा, तुम इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकते, तुम एक सूरत भी बना के पेश नहीं कर सकते, कभी ऐसा नहीं होगा। कुरान के मुकाबला में सारे मिलकर अपने खुदाओं को साथ मिला के कुरान करीम जैसी एक सूरत ले आओ। फरमाया वलम तफअलू वलन तफअलू, अगर तुम ऐसा न कर सको और तुम हरगिज़ ऐसा कभी न कर सकोगे, फत्तकुन नार लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर कुरान करीम की अज़मत को ऐसे शानदार अंदाज से बयान फरमाया है। मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े फसीह मलिक लोग रात को इकट्ठे होते। अब पूरा कुरान बनाने की बात नहीं है, 10 सूरतें बनाने की बात नहीं है, बल्कि एक सूरत के बनाने का मुतालबा है। हम सारे मिलकर क्या एक सूरत भी कुरान करीम जैसी नहीं बना सकते? तो फिर जब मिले हैं, एक आदमी ने कलाम बनाया है, लोगों के सामने पेश किया है, अरब के काफिरों ने ही उसका इनकार कर दिया, कहा यह कलाम ऐसा नहीं है जो कुरान के मुकाबला में पेश किया जा सके। दूसरे आदमी ने कलाम बनाया है, तीसरे आदमी ने रद्द कर दिया है, चौथे आदमी ने कलाम बनाया है, पांचवें आदमी ने रद्द कर दिया है, छठे आदमी ने बनाया है, मुशरिकीन मक्का में से ही सातवें आदमी ने रद्द कर दिया है। बावजूद इसके के मुशरिकीन मक्का सारी जिंदगी लगे रहे, लेकिन कुरान करीम जैसी एक किताब एक सूरत भी बना के पेश न कर सके। इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान का कलामुल्लाह होना भी साबित हुआ, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस का नबी और रसूल होना भी साबित हुआ। तो कुरान करीम पर ईमान लाने का माना क्या है कि हम कुरान करीम को कलामुल्लाह तस्लीम करें, अल्लाह की वही तस्लीम करें, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल तस्लीम करें, और कुरान करीम को अपनी हिदायत का जरिया तस्लीम करे। ये कुरान करीम पर ईमान लाने का माना है। कुरान करीम का पहला हक मुसलमानों पर यह है, इंसानियत पर यह है कि हम कुरान करीम पर ईमान लाएं। कुरान करीम का दूसरा हक, कुरान करीम का दूसरा हक यह है कि हम कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम को पढ़ें। कुरान करीम को पढ़ने का हक कैसे अदा होगा? इसमें कुछ आदाब है। नंबर 1 तजवीद, नंबर 2 तरतील, नंबर 3 कुछ न कुछ तिलावत का रोजाना का मामूल। 3 चीजें। कुरान करीम की तिलावत जरूरी है, लेकिन तिलावत का हक अदा होगा हम तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ने वाले बन जाए। कभी ऐसा दौर था कई इलाकों के अंदर कुरान करीम को पढ़ाने वाले हाफिज नहीं मिलते थे, कुरान करीम को पढ़ाने वाले कारी नहीं मिलते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया, हमारे हर इलाके में, पूरी दुनिया में, खास तौर पे पाकिस्तान में गली गली और कूचे कूचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के हाफिज और कारी पैदा कर दिए हैं। आज कुरान करीम को तजवीद के साथ सीखना कुछ मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये मजलिस उन बच्चों के एजाज में है जिन्होंने कुरान करीम को अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ तजवीद के साथ पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, ये बड़ी बाबरकत मजलिस है। कुरान करीम का तिलावत करना ये इसका हक है, और ये हक अदा कब होगा? जब कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ा जाए। तजवीद का मतलब कुरान करीम को ऐसे बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ के साथ और ऐसे लहजे के साथ पढ़ना कि पढ़ते हुए छोटी गलती भी ना करें, पढ़ते हुए बड़ी गलती भी ना करें। कुरान पढ़ते हुए अगर गलती करे, उलमा की इस्तिलाह में उसे कहते हैं नाहन, यानी गलती। कुरान पढ़ते हुए अगर एक आदमी बड़ी गलती करता है, इसे कहते हैं लाहने जली। बड़ी गलती कैसे होती है? कि वह कुरान की तिलावत करे और लफ्ज़ को जिस तरह अदा करना है उस तरह नहीं, एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल दे,
اور جہاں مد کرنی ہے مد نہ کرے، جہاں شد کرنی ہے نہ کرے۔ اب اس کے جو بنیادی حسن کے قواعد ہیں اس کا خیال نہ کرے اور واضح غلطی کرے، اسے کہتے ہیں لہن جلی۔ اور ایسا قرآن اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، لہن جلی کرتا ہے، بڑی غلطی کرتا ہے، ایسا قرآن پڑھنا بھی حرام ہے، ایسا قرآن سننا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سیکھو پہلے۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے تلاوت کا ثواب ملے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتے ہوئے اس کو ہر حرف کے وقت 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فرمایا الف لام میم، جو آدمی تلاوت کرتے ہوئے ان الفاظ کو ادا کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ الف کی 10، لام کی 10، میم کی 10، اس طرح 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن 10 نیکیاں اس شخص کو ملیں گی جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھے گا۔ جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، بڑھ کے پڑھتے ہوئے بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو یہ لہن جلی ہے۔ ایسا قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، بلکہ ایسا ثواب پڑھنے کا گناہ ہے۔ اس لیے ہم خود آج کی اس مجلس میں عہد کریں کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ مفتی اعتبار شاہ صاحب ماشاءاللہ، قرآن کرام، علماء کرام موجود ہیں۔ مجھے یہاں اس علاقے میں آ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں اس محلے کے اندر ماشاءاللہ حفاظ موجود، اور جو حضرات میرے میزبان ہیں ماشاءاللہ ان کی اولادوں میں ماشاءاللہ درجنوں حفاظ موجود ہے۔ بہت خوشی ہو۔ تو میرے بھائیوں، جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا ان کو چاہیے تجوید کے ساتھ قرآن کریم سیکھیں، اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ بچپن میں سیکھیں، جوانی میں سیکھیں، بڑھاپے میں سیکھیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا تب ہوگا جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 2، ترتیل۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا تب ہوگا جب ہم قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے تجوید کے قواعد کا خیال کرتے ہوئے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کرنا، پڑھتے ہوئے ایسا انداز اختیار نہ کرنا کہ قرآن کریم کا کچرا ہو رہا ہو، سننے والا کچھ سمجھ نہ سکتا ہو کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ ایسے قرآن کریم کو پڑھنا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا یہ اجر اور ثواب کی بات ہے، تلاوت کرنا اجر اور ثواب کی بات ہے، لیکن یہ تلاوت کا حق ادا کب ہوگا؟ ہمارے عموماً رواج ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ قرآن کھولتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے 2 قرآن پڑھ لیے، میں نے رمضان میں 3 پڑھے اور 4 پڑھے اور 5 پڑھے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت بہت اجر کا ذریعہ ہے، اور مومن کی نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن رمضان کے علاوہ باقی ایام، باقی دن، پورا سال قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حق تب ادا ہوگا روزانہ کی بیس پہ طے کر لے کہ ہم نے روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن کریم کا تلاوت کرنا ہے۔ اگر 1 پارہ تلاوت نہیں کر سکتی تو آدھا پارہ روزانہ تلاوت کرنا ہے۔ آدھا پارہ تلاوت نہیں کر سکتے تو 1 پاؤ روزانہ قرآن کریم کا تلاوت کرنا ہے۔ 1 پاؤ تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ طے کر لیں کہ 1 قرآن کریم کا رکوع ہم نے روزانہ تلاوت کرنا ہے، اس سے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا ہوگا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے، اور یہ حق ادا کیسے ہوگا؟ 3 چیزوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 1 تجوید، نمبر 2 ترتیل، نمبر 3 روزانہ کا معمول۔ روزانہ کے معمول کی بنا پہ بلا ناغہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لے، تب یہ حق ادا ہوگا۔ اب ذرا سمجھے ایک بات کو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس عنوان سے۔ آج ہمارے معاشرے میں طبقہ موجود ہے جو کہتا ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اصل تو قرآن سمجھنے کی چیز ہے، پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ جو بچوں کو قرآن کریم حفظ کروا دیا جاتا ہے،
طوطے کی طرح رٹا دیا جاتا ہے۔ اب وہ بچے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، لہذا اس کو اصل تو سمجھنا ہے، پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، پڑھنے کا کوئی اجر نہیں ہے، اور لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے روک رہا ہے۔ دوسری طرف ایک طبقہ اور ہے جو قرآن کریم کو سمجھنے سے روک رہا ہے، اور وہ کہتا ہے قرآن کریم کو پڑھو، بس تلاوت کرو، اور اس کو رسمی تلاوت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بھائیو، اللہ رب العزت نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ کے دنیا میں آنے کے جو بڑے مقاصد ہیں، بعثت کے مقاصد میں سے اللہ پاک نے سب سے پہلا مقصد قرآن کریم کی تلاوت بتایا۔ فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس وہ ذات ہے جنہوں نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا، اور ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، یہ بھی ایک مستقل اجر اور ثواب کا کام ہے، اور بعثت نبوی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یہ ایک بہت بڑے مقصد میں لگا ہوا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کو جس انداز سے بھی اس سے استفادہ کیا جائے ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے اجر کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑنا بھی باعث ثواب ہے، اس کو چومنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھانا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، نفع سے خالی نہیں۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے، اور یہ قرآن کریم کو پڑھنے کا حق تب ادا ہوگا، ان تین باتوں کا خیال رکھیے جن کا میں نے آپ کی خدمت کے سامنے ذکر کیا۔ قرآن کریم کا تیسرا حق، قرآن کریم کو سمجھے۔ قرآن کریم جس طرح حکم ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر ایمان لائیں، اسی طرح حکم ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو سمجھیں۔ قرآن کریم کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ضروری ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو پتہ ہو قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو کرے، اور جن کاموں سے روکتا ہے اس سے رک جائیں۔ قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کریم کا حق ہے۔ سوال ہے قرآن کریم کو سمجھنا کیسے ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنا کیسے ہے؟ ہم یہاں بندے بیٹھے ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، اگر ہم یہاں 400-500 بندے بیٹھے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کریم کا حق ہے۔ ایک سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، ہر آدمی کو کہیں بھئی قرآن کریم ہاتھ میں لو، اور قرآن کریم کو سامنے رکھ کے غور و فکر کرو، جو معنی تمہاری سمجھ میں آ جائے بس ٹھیک ہے، اسی پہ چل پڑو۔ ایک تو سمجھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ ایک سمجھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ خود اپنی عقل نہ لڑائی جائے، ہر آدمی قرآن کریم میں اپنی رائے زنی نہ کرے، بلکہ قرآن پاک کے ماہروں سے قرآن کریم کو سمجھے۔ یہ دو طریقے۔ اگر ہم پہلا طریقہ اختیار کریں گے تو گمراہی پھیلے گی، اگر ہم پہلا طریقہ اختیار کریں گے تو فرقہ بندی ہوگی۔ آج ہر مسلمان فرقہ بندی سے تنگ ہے، اور فرقہ بندی سے تنگ تو ہے لیکن اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ فرقہ بندی پیدا کیسے ہو رہی ہے۔ ہر آدمی آج اگر یہ سوچ رکھتا ہے کہ قرآن کریم کو میں نے خود سمجھنا ہے بغیر کسی سمجھانے کے، بغیر کسی سمجھانے والے کے، تو اس سے فرقہ بندی پیدا ہوگی۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم یہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھے ہیں، میں مفتی اعتبار شاہ صاحب کو عرض کروں کہ قرآن کریم کے نسخے سب دوستوں کے سامنے رکھ دیں، ہر آدمی قرآن کریم کھول لے۔ میں کہوں جی مثلا سورہ یاسین ہے، اس کا پہلا رکوع سارے کھول لیں، سارے حضرات سورہ یاسین کا پہلا رکوع کھول لیں، اور میں کہوں بھئی سب لوگ قرآن کریم کے اس رکوع میں غور کریں، قرآن کریم میں سورہ یاسین کا پہلا رکوع ہمیں کیا کہتا ہے، اس کے معنی اور مطالب کیا ہیں۔
اب ہر آدمی کا نہ علم برابر ہے، نہ ہر آدمی کی عقل ایک جیسی ہے، نہ ہر آدمی کی عمر ایک جیسی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی قرآن کریم کو جب سمجھنے کے لیے کھول لے گا الگ الگ نتیجے پہ پہنچے گا۔ جس آدمی کا جتنا علم ہوگا اپنے علم کی بنیاد پر اس کا نتیجہ الگ ہوگا۔ اب اگر ہم یہاں 300 آدمی بیٹھے ہیں تو 300 آدمی سورہ یاسین کا پہلا رکوع کھولیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو 300 آدمی کی جو سوچ اور فکر چونکہ ایک جیسی نہیں ہے، ہر آدمی الگ الگ نتیجے پہ پہنچے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ 300 آدمی الگ الگ نتیجے پہ پہنچے، کسی کے ذہن میں کوئی معانی اور مطالبہ آئے، دوسرے کے ذہن میں کوئی آئے، تیسرے کے ذہن میں کوئی آئے، چوتھے کے ذہن میں کوئی آئے۔ اب اگر ہر آدمی اپنے اپنے سمجھ اور سوچ پہ اور رائے پہ اڑ جائے کہ میں نے جو قرآن کا معنی سمجھا ہے بالکل یہی برحق ہے اور کسی نے جو سمجھا ہے بالکل غلط ہے، اگر ہر آدمی اپنی فکر پہ اڑ جائے گا تو یہاں 300 آدمی بیٹھے ہیں تو ہر آدمی آگے دوسروں کو اپنی رائے پر لانے کے لیے دعوت دینا شروع کر دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ 300 آدمیوں میں سے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ لوگ ماننے والے مل جائیں گے۔ 300 آدمیوں میں سے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ لوگ ماننے والے مل جائیں گے تو 300 فرقے بن جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ہر آدمی ہم میں سے قرآن کو سمجھے اور الگ الگ نتیجے پہ پہنچے اور اسی مطلب پہ اڑ جائے جو اس نے سمجھا ہے اور اس کی آگے دعوت دینا شروع کر دے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ ماننے والے مل جائیں گے، 300 بندے جو 300 فرقے، کوئی فرقے یوں بنتے۔ اب فرقہ بندی کا راستہ کیسے روکنا ہے؟ فرقہ بندی کا راستہ اس طرح رکے گا کہ قرآن کریم کو ہم سمجھیں لیکن قرآن کریم کے ماہرین سے سمجھیں، اب اس میں اپنی رائے کو دخل نہ دیں۔ ہر آدمی کی رائے اور ہر آدمی کی معلومات برابر نہیں ہے۔ جب قرآن کریم کو ماہرین سے سمجھیں گے، اپنی رائے کو ایک طرف رکھ دیں گے، اسلاف نے جس طرح قرآن کریم کو سمجھا ہے اس انداز سے قرآن کریم کو سمجھیں گے اور ان کی تحریرات کی روشنی میں سمجھیں گے، ان کی تحقیقات کی روشنی میں سمجھیں گے۔ قرآن کریم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کی تشریح پیش کریں، لوگوں کے سامنے آپ اس کی تفسیر پیش کریں۔ آپ نے قرآن سمجھایا صحابہ کو، صحابہ نے قرآن سمجھایا تابعین کو، تابعین نے قرآن سمجھایا تبع تابعین کو، تبع تابعین نے قرآن سمجھایا آگے اپنے شاگردوں کو۔ آگے یہ سمجھ اور فہم چلتی آ رہی ہے یہاں تک کہ آج ہم تک پہنچی ہے۔ جس طرح یہ قرآن اسلاف کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ہے، اسی طرح انہوں نے قرآن کے معانی کی حفاظت بھی کی ہے۔ ہم قرآن کے الفاظ بھی اسلاف سے لیں اور ان کے معنی بھی اسلاف سے لیں، اس سے فرقہ بندی دن بدن ختم ہوتی چلی جائے گی اور لوگوں کے اندر آپس میں کیا ہوگا؟ اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا۔ لوگ بس اوقات پوچھتے ہیں کہ فرقہ بندی کیسے ختم ہوگی؟ فرقہ بندی تو ختم نہیں ہو سکتی لیکن کم ہو سکتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور تم 73 فرقوں میں بٹ ہوگی۔ فرمایا نجات پانے والی ایک جماعت ہے۔ اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نجات پانے والی جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ آیت کی تفسیر میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہیں اور جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت و ضلالہ ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کو اگر ہم نے سمجھنا ہے اپنے اسلاف سے سمجھیں گے، جو تشریحات شروع سے چلتی آ رہی ہیں سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، اگر ہم ان کو اپنے لیے بہتر سمجھیں گے اور انہی کو اختیار فرما لیں گے، فرقہ بندی کا راستہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہر آدمی کو نت نئی تشریح کی بات کریں گے اور ہر آدمی کو نت نئی تشریح کا حق دیں گے، آخر کار اتنے فرقے ہو جائیں گے کہ لوگوں کے لیے گننا مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے ہم قرآن کریم کو سمجھیں، اور قرآن کریم کو سمجھنا اس وقت بالکل آسان ہے جب ہم اسلاف کی تشریحات کو اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں، قرآن کریم پر عمل کریں۔ آپ قرآن کریم پر ایمان لے آئے، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا،
नतीजा कुरान करीम समझ में आ गया। जब कुरान समझ में आ गया, अब इसका तकाजा है कि इस पर अमल करें। कुरान करीम पर अमल करना ये कुरान करीम का चौथा हक है। कुरान करीम पर अमल करना ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। जिस काम के करने का रब ताला की ज़ात अक़दस ने हुक्म किया है, हुक्म दिया है, उस पर अमल करना, और जिस काम से रब ताला की ज़ात अक़दस ने रोका है उससे रुक जाना, ये कुरान करीम का जो है हक है। कुरान करीम को समझना और समझने के बाद इस पर अमल करना। कुरान करीम अमल की दावत देता है। और आज जिस तरह उम्मत मुस्लिमा में और बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरियों में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, लोग तिलावत नहीं करते कुरान करीम की। ये कमज़ोरी है, लोग कुरान करीम को समझते नहीं हैं। ये भी कमज़ोरी है कि लोग कुरान करीम पे अमल नहीं करते। तो कुरान करीम जिस तरह समझने की चीज़ है, इस तरह अमल करने की चीज़ है। ये रब ताला का पैगाम है, बंदे के नाम है। जो आदमी ये चाहता है कि रब ताला की ज़ात अक़दस में उससे राज़ी हो जाए, तो उसको चाहिए कुरान करीम की तिलावत भी करे और इसको समझे भी और इस पर अमल भी करे। अब एक आदमी है, वो सारे तकाज़े पे अमल कर रहा है जो कुरान करीम के हुकूक है और कुरान करीम के तकाज़े है। ईमान भी ले आया और कुरान करीम को पढ़ता भी है, कुरान करीम को समझता भी है, कुरान करीम पर अमल भी कर रहा है। तो अगली बात है कुरान का जो पैगाम है इसको पूरी दुनिया में पहुंचाना। ये कुरान करीम का पांचवा हक है। इस्लाम एक दावती दीन है, इस्लाम एक तबलीगी दीन है। ये महज किसी कौम महल्ले के लिए नहीं है, ये पूरे जहान के लिए है, ये सारी दुनिया के लिए है, ये क़यामत तक आने वाले अफराद के लिए है। और पूरी दुनिया में कुरान की तालीमात तब पहुँचेगी जब वो लोग जिनको कुरान की समझ है, कुरान के तकाज़े को जानते हैं, वो आगे कुरान करीम की दावत को पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद जिस तरह कुरान करीम के ईमान की बात करते हैं, कुरान करीम के पढ़ने की बात भी करते हैं, और कुरान करीम पढ़ाने के जितने मकातिब, जितने मदारस उलमाए देवबंद के पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारा मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर इसमें और बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं, तो खूबियों में एक बड़ी खूबी ये है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ये वो मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है, और सबसे ज़्यादा कुरान करीम के हाफिज़ पाकिस्तान में तैयार होते हैं। हमारे जो मदारस का बोर्ड है, वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान, इसके तहत जो बच्चे कुरान करीम के इम्तहान देते हैं, तो पिछले साल की गालिबन रिपोर्ट है कि 84,000 बच्चे ने एक साल के अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ करके उसका इम्तहान दिया। ये कोई छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान में ये काम ऐसा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। मैं आज से चंद साल पहले दुबई गया, तो वहाँ दुबई की एक मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए गया, तकरीबन 12 बजे के करीब। तो मस्जिद में जगह नहीं थी। मेरे जो मेज़बान साथी थे वो पठान थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्दों में बहुत ज़्यादा हैं, दोस्तों में, अहबाब में बहुत ज़्यादा पठान साथी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मस्जिद में जगह नहीं थी। तो मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर जो मस्जिद भरी हुई है उसमें वही लोग हैं जो आमतौर पर पाकिस्तानी हैं, और माशाल्लाह पठान साथी जुम्मा की नमाज के लिए बहुत देर पहले मस्जिद के अंदर पहुँचे हुए हैं और कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा दिल में ये सोचा कि अगली मरतबा जुम्मा की नमाज के लिए मैं ना और जल्दी आऊँगा ताकि अगली सफ़ा में जगह मिल सके। अगले जुम्मे मैं अबू धाबी था, तो वहाँ जुम्मा की नमाज के लिए मैं 11 बजे गया। तो 11 बजे गया तो वहाँ भी देखा फिर मस्जिद फुल थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने वहाँ अरब की मसाजिद को आबाद किया हुआ है। मैंने वहाँ उनसे एक बात की। बहुत सारे साथी बाजोड़ एजेंसी के और उधर के खैबर पख्तूनख्वा के थे। मैंने कहा आप यहाँ आए हैं रोज़गार के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रोज़गार दिया है, आपके आने से आपका ज़ाती फ़ायदा हुआ है, और ज़ाती फ़ायदा ये कि आपकी मईशत मजबूत हुई है असबाब के दर्जे में। लेकिन एक आपके यहाँ आने से पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को नुकसान हुआ है।
تو وہ کہنے لگے کیا نقصان ہوا؟ میں نے کہا ہمارے ملک پر جو بہت ساری اس وقت آفتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی نئی آئی وہ پاکستان میں جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے، اور جو آفتیں آئی ہیں تو جو آپ لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں آ گئے، یہاں بیٹھے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، جمعے کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے مسجد آباد ہے اور مسجد میں کہیں جگہ نہیں ہے، تو یہ جو آفتیں آئی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ اتنے لوگ پاکستان سے قرآن پڑھنے والے کم ہو گئے۔ میں نے کہا عرب میں جو اس وقت بے حیائی ہے، اور اس وقت جو اللہ معاف فرمائے عرب کے اندر فحاشی کی صورتحال ہے، میں نے کہا صورتحال تو یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب بہت جلدی آ جائے، لیکن میرے خیال میں یہاں جو عذاب نہیں آ رہا یہ آپ لوگوں کے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ہے، کہ آپ یہاں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہاں جو آفتیں آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان سے لاکھوں لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کم ہو گئے، اور آپ یہاں آ کر آباد ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں یہاں آ رہی ہیں۔ باہر کیا اللہ رب العزت نے ہمارے ملک پاکستان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا یہاں سلسلہ ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، وگرنہ میں اس پہ بڑی تفصیل سے اور بات عرض کرتا۔ صاحب قرآن، ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ صاحب قرآن سے کیا مراد ہے؟ صاحب قرآن میں 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1، صاحب قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے نسبت جوڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم سے نسبت جوڑنے والا شخص صاحب قرآن ہے۔ جو قرآن کریم کو ناظرہ پڑھتا ہے یہ صاحب قرآن ہے، جو قرآن کریم کو پڑھاتا ہے یہ صاحب قرآن ہے، جو قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر پڑھاتا ہے اور پڑھتا ہے یہ صاحب قرآن ہے، جو قرآن کریم کے معانی کو لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے یہ صاحب قرآن ہے۔ قرآن یہ عظمتوں والی کتاب ہے، اللہ رب العزت جس کے ساتھ اس کی نسبت کو جوڑ دیتے ہیں، بلکہ جس شخص کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے وہ خود بھی معزز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن خود معزز کتاب ہے۔ قرآن کریم کو جو آدمی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو قاری قرآن بنا دیتے ہیں۔ جو شخص قرآن کریم کو زبانی یاد کرتا ہے نسبت کی نسبت سے، اللہ پاک اس کو حافظ قرآن بنا، جو شخص قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر اللہ رب العزت کو مفسر قرآن بنا دیتے ہیں، اور جو شخص قرآن کریم سے نت نئے مثال نکال کر، نت نئے مسئلے نکال کر امت مسلمہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت کو فقیہ قرآن بنا دیتے ہیں۔ تو قرآن عظمت والی کتاب ہے، اس کے ساتھ جس کی نسبت جڑ جاتی ہے وہ بھی عظمت والا ہو جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم عظمت والی کتاب ہے، چونکہ کلام اللہ ہے اور کتابوں میں عظیم کتاب ہے، جس کی نسبت اس کی طرف ہو جائے گی وہ سب سے زیادہ عظیم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی ہے وہ عظیم ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم اس کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں اور اس کے اوپر پردہ اور کپڑا ڈالتے ہیں جس کو ہم چولی اور غلاف کہتے ہیں۔ یہ گز، 1.5 گز 2 گز کا کپڑا ہے جو بازار سے خریدا جاتا ہے۔ جب یہ بازار میں ہوتا ہے اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوتی، بلکہ عام کپڑے کی طرح ہوتا ہے۔ مالک کی مرضی ہے اس کو زمین پہ پھینکے یا اس کو دیوار پہ لٹکائے یا کہیں اور پڑا رہنے دے، لیکن ایک شخص مسلمان آدمی جب اس نیت کے ساتھ 1 گز 2 گز کپڑے کو خرید کر لے آتا ہے، میں اس سے قرآن کریم کا غلاف سیوں گا، میں قرآن کریم کو اس کے اندر لپیٹوں گا، اب اس کپڑے کی نسبت بدل جاتی ہے۔ جب یہ کپڑا قرآن کریم کے ساتھ لگ جاتا ہے
اور اس کا گلا بن جاتا ہے، اس کی عظمت اور قدر بھی قرآن کریم کی طرح بڑھ جاتی ہے۔ اب یہی کپڑا جو پہلے شاید زمین پر پڑا رہتا ہوگا، لیکن یہ کپڑا جب قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی ہے، اب اس قرآن پاک کے غلاف کو کوئی مسلمان گوارا نہیں کرتا کہ یہ زمین پہ گر جائے۔ جس طرح قرآن کو نیچے گرانا قرآن کی بے ادبی شمار ہوتا ہے، اس طرح اس کپڑے کو بھی جس کو قرآن سے نسبت ہوئی ہے نیچے گرانا قرآن پاک کی بے قدری شمار کرتا ہے، اور اس کپڑے کی بے قدری خیال کرتا ہے، اور اس کو بے ادبی خیال کرتا ہے، اس کو گناہ خیال کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن عظمت والی کتاب ہے، جس کی قرآن کریم کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کو عظمت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے۔ اب یہ جو بچے جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، ان کا اعزاز اور عزت کیوں ہے؟ یہ تقریب آج ان کے اعزاز میں ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئی۔ قرآن کریم کے ساتھ نسبت جڑی ہے، اللہ رب العزت نے بچوں کو بھی معزز کر دیا۔ ہم سب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو قرآن کریم عظمت والی کتاب ہے، جس کی نسبت اس کی طرف ہو جائے گی وہ آخرکار عظیم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اس کو پڑھنا اور اس کو پڑھانا یہ ایک عظیم سعادت۔ مجھے یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی، علم ہوا کہ اس محلے میں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بچیاں قرآن کریم پڑھتی ہیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بچوں کے لیے بھی الحمدللہ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا ماحول ہے، اور بچوں کو قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا بھی ماحول ہے، اور کثیر تعداد میں قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں۔ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، اس معاشرے میں حافظ قرآن کی عزت نہیں ہے، قاری قرآن کی عزت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ بس اوقات شکستہ دل ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں کہ نہ بنائیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا میرے 2 بچے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بچے کو قرآن کریم حفظ کراؤں اور عالم بناؤں، اور دوسرا بچہ ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں۔ آپ مجھے بتائیں دیانتداری سے کہ مجھے زیادہ نفع ڈاکٹر بچے سے ہوگا یا اس بچے سے جس کو میں مدرسے میں داخل کراؤں گا؟ میں نے کہا میں مدرسے میں بیٹھا ہوں اور جس مسئلے پہ بیٹھا ہوں پڑھانے کی نسبت، میری نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے منصب کی اور اپنے فیلڈ کی بات کروں اور اس کے فوائد آپ کے سامنے ذکر کروں۔ میڈیکل پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، ڈاکٹریٹ کا فائدہ کیا ہے، اس کا تو ڈاکٹر بتا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو ارجنٹ کچھ فائدے ایسے بتاؤں گا جو آپ کو ارجنٹ نفع دیں گے، مستقبل میں بھی نفع دیں گے۔ میں نے کہا آپ نے سوچا ہے کہ میں ایک بچے کو حافظ قرآن اور عالم بناؤں گا اور دوسرے بچے کو میں ڈاکٹر بناؤں گا۔ میرا یہ نظریہ اور میری یہ سوچ ہے کہ جس بچے کے بارے میں آپ نے سوچا ہے نا کہ میں اس بچے کو حافظ اور قاری اور عالم بناؤں گا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ایک بہت بڑا انعام ہوا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی نیکیاں ایسی ہوئی جو اللہ پاک نے قبول فرمائی ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ آپ کا ایک بچہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف ہو جائے۔ یہ آپ کا ذہن خود نہیں بنا، رب تعالیٰ نے آپ کی بہت بڑی نیکی قبول فرمائی ہے، اور اس نیکی کے قبول ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس بچے کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بچہ دین پڑھے۔ میں نے کہا دین پڑھنے والا بچہ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور دین کے لیے آنے والا بچہ یہ رب تعالیٰ کا منتخب کردہ چنیدہ بندہ ہے، اور یہ مستقبل میں رب تعالیٰ کا نمائندہ ہے۔ اور عام بندہ اپنا نمائندہ ہر بندے کو منتخب نہیں کرتا، رب تعالیٰ کی ذات اقدس اپنا نمائندہ ہر بندے کو کیسے منتخب کریں گے؟ جس بچے کو آپ نے حافظ قرآن اور عالم بنانے کا ارادہ کیا ہے، در حقیقت رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو مستقبل کے اندر اپنا نمائندہ منتخب کر لیا ہے، اور
آپ کے اس ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے ایک پہاڑ کا سلسلہ کھول دیا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں نا، حاجی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے امیر صاحب ہے، کہ بھئی نیکی کرو تو اس کا بھی ایک ارادہ ملتا ہے، اور نیکی جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا ثواب بھی اتنا عظیم ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے بچے کو مدرسے میں لائیں گے، آپ نے ارادہ کیا تو جتنا بڑا ارادہ ہے اتنی بڑی نیکی اور اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ رب تعالیٰ نے ارادہ کرنے سے ہی نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا کھاتہ کھول دیا ہے۔ اب جب آپ گھر سے اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر مدرسے لا رہے ہیں، ابھی حافظ نہیں بنا، ابھی اس نے قرآن پڑھنا بھی شروع نہیں کیا، بچے کی انگلی پکڑی ہے اور انگلی پکڑ کر آپ مدرسے میں لا رہے ہیں، یہ بچہ دین سیکھنے کی غرض سے گھر سے نکلا ہے، اس کی نسبت بدل گئی ہے۔ پہلے یہ آپ کا بیٹا تھا، پہلے یہ فلاں کا پوتا تھا، فلاں کا بھتیجا اور بھانجا تھا، لیکن اب یہ طالب علم ہے، قرآن کا سیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ۔ اب اس بچے کی آپ نے انگلی پکڑی ہے، مدرسے کے لیے لے کے آ رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نکل آیا ہے، اس کی نسبت بدل گئی ہے۔ پہلے یہ عام آدمی تھا، اب طالب علم بن گیا ہے۔ پہلے یہ عام آدمی تھا، اب یہ اللہ کی راہ کا مسافر بن گیا ہے، آنے سے اس کی نسبت بدل گئی ہے۔ عرض کیا آپ کا بچہ آپ نے قرآن کریم پڑھانے کے لیے مدرسے میں لے کے آئے، قاری صاحب کے سامنے بیٹھا ہے، قاری صاحب نے اس کو قاعدہ پکڑایا ہے، قاری صاحب نے قاعدہ پکڑایا، بچے کو کہا بیٹا قاعدہ کھولو، اب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف۔ جب قاری صاحب نے بچے کو الف پڑھایا، اب دیکھنا ذرا، الف کے بدلے یہ قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا ہے، الف کے بدلے 10 نیکیاں اس بچے کو ملیں گی، 10 نیکیاں اس کے باپ کو ملیں گی، 10 نیکیاں اس کے استاد کو ملیں گی، 10 نیکیاں اس فرد کو ملیں گی جو اس کی کفالت کے لیے یہاں انتظام کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا اب بچے نے الف پڑھا ہے، استاد نے الف پڑھایا ہے، نیکیوں کا کھاتا ابھی سے کھل گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے مستقبل میں میرا کون سا بچہ ایسا ہے جو مجھے نفع دے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں مستقبل کی بات تو بات کی ہے، ابھی سے اس بچے نے آپ کے لیے مستقبل نیکیوں کا ایک کھاتا کھول دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث ہم نے اکثر سنی ہوئی ہے، اس گروپ پہ غور فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھ کر قرآن کریم کو سکھائے۔ میں نے کہا بچے کی آپ نے انگلی پکڑی، یہ بچہ قاری صاحب کے سامنے بیٹھا، قاری صاحب نے اس کو کہا پڑھو الف، اب یہ قرآن کے سیکھنے والوں میں شامل ہو گیا، اس کی نسبت بدل گئی ہے۔ جب اس بچے نے الف پڑھا ہے، حضور کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے۔ جب اس نے سیکھنے کی غرض سے الف پڑھا ہے، یہ دنیا کے بہترین لوگوں میں شمار ہو گیا، لوگوں کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہو گیا۔ کیا یہ کم نفع ہے جو بچہ آج آیا ہے اور آج اس نے الف پڑھا ہے، اس کی نسبتیں بدل گئی ہیں، اس کی عظمتیں بدل گئی ہیں، اس کی عظمتیں بڑھ گئی ہیں۔ آپ جب مستقبل کی بات کرتے ہیں، آج سے ہی اللہ رب العزت نے اس بچے کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیے ہیں، آپ کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیے ہیں۔ مستقبل کا نفع اپنی جگہ ہے، آج سے ہی آپ کے لیے نیکیوں کا کھاتا کھل جائے گا۔ میں نے عرض کیا بچہ قرآن کریم پڑھے گا، جب بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں نا، صبح فجر سے لے کر عشاء تک، بس اوقات عشاء کے بعد کوئی گھنٹہ پڑھائی ہوتی ہے، جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو قرآن کریم کی تلاوت میں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بچہ فجر سے شروع ہوا ہے، توجہ کرنا، یہ بچہ فجر سے شروع ہوا ہے، عشاء کے بعد تک قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے ایک دن کی نیکیاں ہزاروں پہ نہیں ہیں، اس کے ایک دن کی نیکیاں لاکھوں سے متجاوز ہیں۔ آپ مجھے دنیا میں ایسا کام بتا دیں جس کے ایک دن کی نیکیاں لاکھوں سے متجاوز ہوں۔
फजर से शुरू हुआ बच्चा, ईशा के बाद तक तिलावत कर रहा है कुरान पाक की, हर हरफ के बदले 10 नेकियां हैं। तो एक बच्चा एक दिन में कितनी नेकियां कमाता है? लाखों। दुनिया का कोई कंप्यूटर उसका हिसाब नहीं कर सकता, दुनिया का कोई कैलकुलेटर इसका हिसाब नहीं कर सकता। एक दिन की नेकियां लाखों में है। तो जिस बच्चे ने पूरी जिंदगी के लिए कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने के लिए वक्फ हो जाना है, उसकी नेकियां कितनी हैं हम खरबों में नहीं, पता नहीं। दुनिया का कोई, मैं कहता हूँ इस वक्त कोई आला इजाद ही नहीं हुआ जो उसका हिसाब लगा सके। जितनी नेकियां बच्चे के खाते में आएंगी, जो बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़कर मदरसे में लाया है और उसने उससे दुनिया का काम कोई नहीं लिया, दिहाड़ी मजदूरी नहीं करवाई, बल्कि उल्टा उसके खर्चा और उसकी कफालत की जिम्मेदारी लेकर उसको मदरसे में बैठा दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बाप के खाते के अंदर एक दिन के अंदर लाखों नेकियां दर्ज करवाते रहे। ये हाल का नफा। ये बच्चा क़यामत तक कितना पढ़ाएगा, दुनिया में इसका कोई हिसाब नहीं है। इस बच्चे से लाखों पढ़ेंगे, इस बच्चे से हजारों पढ़ेंगे। अब कोई पता नहीं अल्लाह पाक ने इस बच्चे से कितना काम लेना है ता हयात। उसके बाद मरने के बाद आगे उसके शागिर्द उसका फैज़ आगे फैलाएंगे ता क़यामत अगली नस्लों में जितना दीन मुंतकिल होता रहेगा। और बच्चे की कोई शामिल हाल होगी, हर बच्चे के बदले लाखों नेकियां रोजाना की बेस पर नामा अमाल में आती रहेगी। मैं कहा करता हूँ अपने बच्चों को, जो मदरसे के बच्चे हैं हिफ्ज़ के, मैं उनको कहा करता हूँ कि आप मेरे तालिब इल्म नहीं हैं, बल्कि आप मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, और आप मेरी नेकियां कमाने वाली फैक्ट्रियां हैं। एक फैक्ट्री के अंदर आदमी का एक दिन में कितना मुनाफा होता है? बहुत बड़ी फैक्ट्री को बहुत बड़ी मिल होगी तो उसके भी नफ़ा को किसी कैलकुलेटर में, किसी कंप्यूटर में काउंट कर सकते हैं, उसका हिसाब लगा सकते हैं भी एक दिन का मुनाफा ये है। मैंने कहा आप मेरी कुरान करीम पढ़ने की बरकत से नेकियां कमाने वाली ऐसी फैक्ट्रियां हैं कि जिनका हिसाब व किताब नहीं लगाया जा सकता, और लाखों से मुतजावज़ है नफ़ा। एक एक बच्चा एक एक फैक्ट्री है नेकियां कमाने की, और ये मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़े अजर का सामान है। मैंने अर्ज़ किया उस साहिब को जिसने कहा मुझे मुस्तकबिल में नफ़ा किससे होगा, मैंने अर्ज़ किया आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनने के बाद मुझे नहीं इल्म अपने फन में कामयाब होगा कि नहीं। मैं बहुत सारे डॉक्टरों को जानता हूँ जो बेचारे 20-20, 22-22 साल लगा के डॉक्टर बनते हैं, फिर उनको मुस्तकिल कोई अस्पताल नौकरी के लिए नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट एक दुकान किराए पर लेकर क्लिनिक खोलते हैं, 20-50 रुपए की पर्ची पे काम शुरू करते हैं। जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो 500 और 1000 फीस होती है। ये उनका दुनिया का नफा है। लेकिन आगे ये दुनिया का नफा है, लेकिन आगे मरने के बाद डॉक्टर की नेकियां अमूमन के बाप के खाते में काउंट नहीं होती, लेकिन जो बच्चा कुरान करीम को पढ़ता और पढ़ाता है उसकी नेकियां आगे जो है बरद के लिए आंखों की ठंडक बनेंगी और आखिरत का सरमाया बनेंगी। और दर्ज किया आप बूढ़े हो जाएंगे, एक वक्त अभी आप जवान हैं, आपकी औलाद जवान हो जाएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जिस बच्चे ने स्कूल कॉलेज का रुख किया है उसको अदब और आदाब का और वालिदैन के अदब और एहतराम का कोई पता नहीं है, वो आपकी अमूमन खिदमत नहीं करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने मदरसे में पढ़ा है और दीन को सीखा है, उसने वालिदैन के अदब और आदाब को भी सीखा है, वालिद का एहतराम करना भी सीखा है। मुस्तकबिल के अंदर यही बच्चा जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपको सहारा की जरूरत होगी, ये बच्चा आपकी खिदमत करके आपको भी राजी करेगा, आपके रब को भी राजी करेगा। मैं ऐसे बहुत सारे बापों को जानता हूं जिनके वालिद, जिनके बेटे डॉक्टर और वकील हैं, घर के एक ऐसे कोने में पड़े हुए हैं, ना उनको बेटा पूछता है, ना उनको बहू कुछ पूछती है, ना उनको पोते पूछते हैं। घर के एक कोने के अंदर बेचारे खांसते रहते हैं, बस औकत पानी का एक गिलास, पानी का एक घूंट पीने के लिए भी घंटों घंटों तरसते रहते हैं, घर में पानी का गिलास पिलाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा